اور غوث اعظم کی شان ہی بڑی تھی. غوث اعظم فرماتے جس نے مجھے دیکھا انشاءاللہ اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا. جو مومن دیکھے اس پہ عذاب قبر نہیں ہوگا. وہ میں بخاری کی حدیث بیان کر رہا تھا. ام العلا سلام اللہ علیہا ایک بوڑھے صحابی تھے, عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام ان کی میت پہ آئے تو ام العلا نے رسول اللہ کی موجودگی میں کہہ دیا, اے عثمان, اللہ کے حضور تو آپ کے لیے بہت اجر ہے, جنتیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ام العلا, تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ جنت میں ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بڑے سخت الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے. حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے, گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں. کہنے والے رسول اللہ ہیں, گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں. اور اس پہ میں نے جملہ بولا کہ اس سے بڑھ کر قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الاحقاف میں کہ اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قطعی جنتی ہیں, لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا. یہ جملے اس میں سے کٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جملے کاٹ کے بھی میرے پہ فتویٰ کیسے تھا. ڈسکس تو بخاری اور سورۃ الاحقاف ہونی چاہیے تھی. اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے, رسول اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے, اس کے بعد بخاری کو ڈکلیئر کرتے. میرا تو چوتھا نمبر آتا تھا. کیسے ظالم ہے یار. اور پتہ نہیں کہ اس طرح کے جملے بول کے کتنے عاشقان رسول کو یہ ورگلا رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جی انجینئر پہ چڑھ دوڑو جا کے, اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے, احادیث بیان کر رہا ہے. ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے. اتنا میں ڈر گئی. آپ مجھے بتائیں جو عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے, وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرید ہی جنت میں لے کے جاؤں گا. وہ تو شاہی کوئی نہیں. لے جاؤ بابے اپنے, تو جو آپ نے بنائے میں نٹھو ادھر. آپ کی وہ فیصلہ باد کی لینگویج نٹھو. میرا جو یونیورسٹی کا ایک روم میٹ تھا نا, تو وہ کمالیہ کا تھا, تو مجھے کافی ساری وہ پنجابی نا فیصلہ آباد والی بھی اداں تے اداں, ٹھیک ہے, نٹھو. تو یہ سارے ہم تو بولتے ہیں نسو ادھر. یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں. خیر وہ کچھ دنوں بعد ام العلا نے خواب دیکھا. اس میں انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ دیکھا. پھر حضور کو آگے بتایا. آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے. یعنی وہ خواب میں غیبی خبر ملی اور اس خواب کی بھی تصدیق وقت کے پیغمبر نے کی اور پھر کنفرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجا. لیکن الحمدللہ اس پوری حدیث سے ایک عقیدہ کلیئر ہوا ہے. مجھے تو حیرانگی ہے کل کو آپ کے سامنے کوئی یہ آیت پڑھے جو قرآن میں کم از کم 3 دفعہ آئی ہے. سورۃ الانعام کے اندر, سورہ الزمر کے اندر, سورہ یونس کے اندر, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض, اب یہ ہم بریکٹ میں خود لگا رہے ہیں, اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آیت میں پڑھوں تو کیا کوئی مسلمان مجھے یہ کہے گا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قیامت میں نعوذ باللہ عذاب ہونے والا ہے؟ اور بھئی یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اور نبی سے کہلوا رہا ہے, اس لیے کہ تمہارا کوئی بابا یہ جرت نہ کرے کہ میں ادو تک جنت نہیں بڑھنا جو تو سارے مرید لے نہ جاواں. کتنا لے جاواں اوتے ہی جسے تو جانا ہے. جنت جانا سوکھا نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کیا. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائے, سورہ الشعراء کی, تو حضور نے کہا اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. اچھا عباس تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہاں تو پھر بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے. پھر حضور نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا جو مسلمان ہو چکی تھی, سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور سب سے بڑھ کر جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں ہے, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. مجھے بتائیں ان آیات اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اندازہ کریں. لہذا انہوں نے آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں
کیونکہ جن عقیدوں پہ وہ لوگ ہیں یا وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں ان سے آپ گمراہ ہو کے اپنی نسبت اس کے ساتھ جوڑ لیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو قرآن مطلب قرآن تو ان کی موت بنا ہوا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قرآن آپ ہمارا ترجمہ مان لیں, آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں. اور آج کے زمانے میں تو یہ پڑھے لکھے بندے کو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے ترجمے والی. اب کون سا زمانہ رہ گیا؟ آج تک کسی انگلش کے پروفیسر کو لڑتے ہوئے سنا ہے کہ ایک جملے کا ترجمہ کوئی اور کر رہا ہو, دوسرا کوئی اور, یا سی این این کے اوپر یا بی بی سی پہ ایک پٹی نیچے چلے اور آدھا پاکستان اس کا ترجمہ کچھ اور کر رہا ہے خبر کا اور آدھا اور کر رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ بھی ایک ہے, مولوی بڑھا ہوا ہے وچ, وہ ماننا نہیں چاہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو, اس لیے وہ اس میں آپ کو کہے گا نہیں یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے. میں نے اکثر یہ آپ کو کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھیں تو شہادت یقینی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, تو اگر کوئی واقعی قربان کروانا چاہتا ہے تو قرآن کی یہ آیت اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھ لے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ پڑھے, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اس میں بعض اوقات نا یہ گھس جاتے ہیں کہ جو اللہ چاہے, یعنی جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے, نعوذ باللہ, یہ اس طرح بھی چل پڑتے ہیں. قرآن تو یہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اگلے الفاظ اسی آیت کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب جان لیتا ہوتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی بھی کوئی برائی نہ پہنچتی, کوئی تکلیف نہ آتی. کیونکہ اگر پہلے ہی پتا چل جائے کہ یہاں پہ تکلیف آنی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ روڈ کراس کرو گے تو ٹریلے کے نیچے آ جاؤ گے اتنے بجے اگر کراس کرو گے, اور مستقبل کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو آپ کو پہلے دکھا دی جائے, تو آپ نے پوری زندگی نہیں وہ روڈ کراس کرنی. یہی ہے نا. تو اگر مجھے پتا چل جاتا کہ ایسا ہونے والا ہے تو میں خیر, اور یہ واجب بھی ہے آپ کو, یہ کوئی بزدلی نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل جائے. اس لیے تو اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو صدقہ اور خیرات کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ تکلیف ٹال جائے, یہ ہمارا رائٹ ہے. تو نبی تم فرماؤ اگر میں خود سے غیب جان لیتا, ویسے تو نبی کو اللہ تعالیٰ غیبی خبر دیتا ہے, وہ تو قرآن میں واضح سورہ آل عمران کے اندر آیا, نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں ہوں. وما كان الله ليطلعكم على الغيب, اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کے اوپر غیب کی کوئی اطلاع کرے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پہ ایمان رکھنا. غیب کی اطلاع پیغمبروں کے پاس آتی وہی کے ذریعے. تو اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون, ایسے لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان والے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں یا بات کا یقین کرنے والے ہیں. اور جو نہیں ماننا چاہتا, جو سویا ہوا ہے, اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں یہ آیت کو بیان کر سکتا ہے؟ اس میں تو کلیئر کٹ ہے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو سرکار پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے باب دشاہی کوئی نہیں.